لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں کیا کہنا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ خیر من الف شہر. ایک محاورہ بولا ہے کہ تمہیں کیا بتایا جائے وہ کیا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ 84 سال کوئی بتاتا ہے، کوئی کتنے. آپ اللہ نے 1000 مہینے سے بہتر بتایا کہ ہزاروں مہینوں پہ بھی وہ بھاری ہے ایک اکیلی رات، اس قدر. اب رات وہی ہوتی ہے جو عام عمومی طور پہ رات چڑھتی ہے. اس کا کوئی سورج الگ نہیں غروب ہوتا، نہ اس کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس رات میں ستارے زمین پر آ جاتے ہیں اور چاند زیادہ چمکنا شروع کر دیتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا تھا اور اپنے سے زیادہ مستفید کرنا چاہتا تھا کہ بندے مجھ سے نا جتنا ہو سکتا ہے نا، مجھ سے میری رحمت، میری شفقت، میرا فضل اور کرم لے لیں. تو رحمت جو تھی اس کے تقاضے کے مطابق بندے اتنی رحمت لیتے نہیں تھے، فضل لیتے نہیں تھے. عمریں بھی تھک جائیں نا انسانوں کی، ہزار کیا 10 ہزار سال بھی عمریں ہو جائیں تو پھر بھی بندے جو ہے نا اتنی عبادت کر بھی لیں تب بھی اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے. تو خود ہی پھر رحمت نے ایک نا بہانہ سوچا بندوں کو بخشنے کا اور بندوں کو نوازنے کا، تو خود ہی ایک رات جو ہے وہ افضل بنا دی. اس لیے اکثر میں طور پہ کہتا ہوں کہ اتنا پیار اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کرتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کا کوئی مول نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے پیار کا. تو فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے محض رحمت کے بہانے ڈھونڈ کے بندوں کو بخشنا اور ان کو اپنی ذات سے زیادہ فائدہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رات بنائی. باقی یہ رات، اور رات اس میں صرف اتنی ہے، قیام کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اصل بھی دوسری اس کے اندر جو چیز ہے نا، آپ ویسے بھی قیام کریں نا رمضان شریف کی راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29. اگر آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا نہیں نا اور اس رات کو تلاش کرنا نہیں، تو آپ بھلے اس رات ساری رات کھڑے رہیں، وہ آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملنی، چاہے لیلۃ القدر ہو بھی اس رات. اس کے لیے نیت کرنا بہت ضروری کہ اللہ اب میں تیری اس رات کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس رات کے بدلے میں تو نے کہا ہے کہ بندے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر میری عبادت صدق کے دل سے کر لیں اور ہم رو لیں تیری بارگاہ میں، تو ہمیں پھر اتنا نوازے گا جس کو تو خود ہی جانتا ہے کہ کتنا نوازے گا. یہ تلاش کرنا ہے. اگر یہ جستجو نہ ہونا بندے کے اندر تو فقیری نہیں آتی بندے کے اندر، سائل نہیں بنتا صحیح معنوں میں، بھیک منگتا نہیں بنتا. اصل میں منگتا بننا ہے. آپ کو منگتا بننے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ مانگو. اور اس کے لیے یہ جتنے بھی آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے سائل آپ کو پتہ ہے کیوں بنائے ہیں؟ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں یہ اس لیے بنائے ہیں کہ تم ان کی طرف دیکھ کر ویسی مشق کرو، ویسے مانگو. ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے سکتا تھا مانگنے والوں کو. بس اللہ تعالیٰ نے وہاں نا ایک ڈیمو دیا ہے، ایک نمونہ دیا ہے تم لوگوں کے سامنے کہ اس طرح مانگتے ہیں کسی بڑے سے. تو دنیا کے اندر جتنے بیکاری ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، منگتے ہیں، فقیر ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں یا شاہ جی آپ ان کو کہتے ہیں اپنے لفظوں میں، یہ لوگ اصل میں آپ کی پریکٹس کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ اللہ پاک سے کیسے مانگنا ہے، اپنے سے بڑے سے کیسے مانگنا ہے، ضرورت پڑنے پر کیسے مانگنا ہے، جب مصیبت آ جائے کیسے مانگنا ہے، بھوکا کیسے مانگتا ہے، پیاسا کیسے مانگتا ہے، پریشان حال کیسے مانگتا ہے، یہ کس طریقے سے آپ نے مانگنا ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سائل بنائے. آپ جب تک ان کی طرح کی شکل، اپنی وجہ، اپنا حال، اپنا رونا، اپنا مانگنا، اپنے ہاتھ پھیلانا، اپنے پورے جسم سے مکمل سائل نہیں نہ بنتے، اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں. جتنا بڑا منگتا ہوگا اور جتنا بڑا رو کے مانگے گا، جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے گا، جتنا زیادہ چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ کی عطا کو پائے گا اور اللہ کے نزدیک وہ محبوب ترین بندوں میں شمار ہو جائے گا. اس لیے لیلۃ القدر منگتے بننے کی رات ہے کہ آپ نے اس رات میں اللہ کے فضل کو اللہ ہی سے طلب کرنا ہے. اور اس کے لیے پیارے نبی نے جو بات سکھائی ہے وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بندہ جینون اور پیور قسم کا منگتا لگتا ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. شہنشاہ معظم
بادشاہ سلامت۔ اللہم کا مطلب کیا ہے؟ شہنشاہ معظم اور بادشاہ سلامت۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ سب پر کرم فرمائی کی ہے اور آپ کرم فرمائی کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو میں آپ سے آج آپ کا کرم مانگتا ہوں، مجھے معافی دے دیں، آپ معافی دے دیں۔ دونوں ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کر کے، جیسے پاؤں نہیں بندہ پڑ جاتا، سجدے میں بھی جانا ہے تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ پاؤں پڑ گئے۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں اور ان سے بڑھ کر قیمتی راتیں دوبارہ نہیں زندگی میں آنی۔ آج کتنا روزہ ہو گیا؟ 18واں کہ 19واں؟ 19 روزے گزر گئے۔ بس اب دیکھو جی، راتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ راتیں ہیں کہ ان راتوں کے اندر ڈاکہ پڑنا ہے آپ کے گھر، بالکل کوئی بندہ نہیں بچنا۔ یہ جناب رات شروع ہو گئی ہے، یہ 20ویں سے لے کے 30ویں تک آپ کے گھر ڈاکہ پڑنے والا ہے۔ شیطان نے اپنے سارے چیلے ان کو تیار کر لیا، اس نے کہا روزے رکھ رکھ کے ہو گئی بس، یہ گیا اکتا، نمازیں اس نے بڑی پڑھ لی ہیں، تلاوت بڑی پڑھ لی ہے، کر لی ہے، اندر سے یہ ہو گیا اندر خالی، اب جان چھڑاتا پھرتا ہے۔ اس لیے ان راتوں میں اس بندے کو لوٹ لو، اور ایک ایک گھر میں 500 چور بھیجنا، اس نے 500 ڈاکو بھیجنا ہے، جس نے آ کے آپ کے موبائل آن کرا دینے۔ یہ ان کے ہتھیار ہیں، وہ گولیوں سے نہیں مارتے، وہ ڈیوائسز سے مارتے، ڈیوائسز جو آپ کے گھر میں، یہ ڈیوائسز اس نے آن کروا دینی ہیں۔ آپ کے گھر جناب افطاریاں شروع ہو جانی، عید کی تیاریاں شروع، بیویاں بازاروں میں، بچے بازاروں میں، آپ بھی بازاروں میں، ہیں جی، کام تیز ہو جانے، ہلا لا مچ جانی ہے، ڈاکو ہی ڈاکو ہو جانے پورے ملک میں۔ جہاں کہیں عالم اسلام میں اتنا ڈاکہ پڑتا ہے ان دنوں کے اندر بھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایمان لٹ جاتے ہیں، نیکیاں لٹ جاتی ہیں، بربادی ہو جاتی ہے ان راتوں کے اندر، نیند بڑی آتی ہے، صبح اٹھ نہیں سکتا، بجبر اٹھتے ہیں، اور وہ اتنا ہے کہ وہ یہ رات لوٹ لینا چاہتا ہے، یہ راتیں آپ کی چھوڑتا نہیں ہے۔ ان دنوں میں تیزی آ گئی، بازاروں میں دیکھ لیں رش ہو جائیں گے، اتنا ہجوم ہو جانا ہے کہ ٹریفکیں بند ہو جانی ہیں، سڑکیں بلاک ہو جانی ہیں، آپ نے تیاری، مہمان آنے شروع ہو جانے، کوئی عید کے کیک لے کے آ رہا ہے، کوئی ویسے آ رہا ہے، قیامت آ جانی، قیامت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے جیسے ماہ رمضان گزرتا جانا ہے، اتنے روز ڈاکو چور آپ کے گھر میں شیطانوں کے آتے جانے ہیں، اور آپ نے یہ کام کرنے شروع کر دینے ہیں۔ اور وہ بخشش کی رات جو ایک آنی ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ تجھے کیا وما ادراکا، لفظ جو بولے نا وہ بڑے عجیب ہیں۔ وما ادراکا، تیرے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ نے کہا جہاں جا کے تیری سوچ ختم ہو جائے نا، اس سے بھی آگے جو سلسلہ ہے وہاں جا کے لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے۔ تیری سوچ نہیں جا سکتی، آپ کتنا سوچ لیں گے بھی اللہ مجھ پہ اتنا کرم کر دے گا، فرمایا تیری سوچ سے بالا تر ہے۔ وما ادراکا، تیرے ادراک میں نہیں آ سکتا، تیرے وہم میں نہیں آ سکتا، تیرے خیال میں نہیں آ سکتا۔ دیکھیں نا، وہاں میں ابھی میں سوچوں 50 لاکھ ہاتھوں والا جانور تو میرے ذہن میں آ جائے گا، اتنے لاکھوں والا جانور، تخیل ہے نا، تخیل اتنا مضبوط ہوتا ہے جس چیز کا مرضی تخیل کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سوا نور کے کچھ نہیں، تو آپ پہنچ جائیں گے ایسی جگہ پہ سوا نور کے، تخیل ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے تخیل سے بھی فضوں تر ہے وہ نظارہ، تو سوچ نہیں سکتا کہ جہاں میں نے وہ رات بنائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تجھے کیا پتا یہ رات نہیں، ہزاروں مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات یہ نہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ اللہ کیا کرے، عربی زبان ہے نا، تو علماء نے یہاں وہاں پہ لکھا محاورہ، اللہ نے کہا تو رات کی بات کرتا ہے، ایک طرف یہ رات ہو اور ہزاروں مہینے ہوں، یعنی لاکھوں بھی، کروڑوں بھی، خربوں بھی مہینے ہو سکتے ہیں، فرمایا وہ اتنے مہینے، کروڑوں مہینے تیری عبادت ایک طرف ہو جائے، یہ رات ایک طرف، بس ایک طرف۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ ساری رات جاگتا رہے، نہیں، پیارے نبی کو جیسے فرمایا سورہ اس میں کہ کم فانذر، اور پھر اس کی آیہ المدثر کے بعد کہ تو نے رات کا نصف حصہ یا اس سے زیادہ، یہ تھوڑا حصہ گزرنا، تھوڑی دیر سو جاؤ، میں نہیں اللہ کہتا ساری رات جاگ۔ رات شروع ہو جاتی ہے جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، تو نماز اذان ہو جاتی تو رات شروع ہو جاتی، اور صبح مطلع الفجر، فجر تک یہ رہتی ہے۔ دیکھیں 3 نمازیں اس کے اندر آ جاتی، مغرب، عشاء اور فجر، یہ ہو گئی فرض نماز تک چلا گیا، اس کے اندر آ گئی، اس کے مطلع الفجر تک جاتی ہے،
اور اس کے بعد جو درمیان میں آ جاتی ہے وہ ایک تہجد کی جو ہے وہ نماز آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت اٹھ کے زیادہ نہیں، کچھ زیادہ نہیں، 2 رکعتیں صرف، چلو چھوڑو 2 بھی نہیں، 1 وتر اکیلا پڑھ لو، کوئی شرم حیا ہے بندے کے اندر؟ کروڑوں سال کی. اور آپ یہ سوچیں جس آدمی نے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی لیلۃ القدر تلاش کی ہے اور وہ 60-70 سال کا ہو جائے تو اس کے نصیب میں کتنی لیلۃ القدریں لکھی گئیں، کتنی لیلۃ القدریں لکھی گئیں. چلو اب گزر گیا وقت، اب کوشش کر لو، اپنی اپنی لیلۃ القدریں بنا لو. یہ تقدیر کی وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر نور ہی نور ہے یہ رات، لیکن چمکدار رات، روشن رات، خوبصورت رات، معطر رات، خوشگوار رات، یہ وہ رات ہے. فرمایا اس رات میں آ جاؤ، اور اس میں فرمایا میں جبریل امین کو اتارتا ہوں اور وہ زمین پر پھرتے ہیں، فرشتوں کے گروہوں کے گروہ، ادھر سے شیطان کے اتر آتے ہیں، ادھر سے اس رات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل امین اور فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کے دنیا کے اندر پھیل جاؤ، میرے بندوں کو جا کر دیکھو میرے بندے کہاں. جہاں کہیں عبادت کے لیے بندے کھڑے ہوتے فرشتے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس گھر کے اندر سارے کھڑے، بس نامہ اعمال میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں اس کو کس حساب پہ اللہ لگا دیتا ہے کہ بس لکھی جاؤ، اتنا اتنا ان کا اجر لکھیے، وہ لکھتے رہتے ہیں. اور جبریل امین اسپیشل اس رات میں پوری دنیا کے دورہ فرماتے ہیں، پوری دنیا کا دورہ فرماتے ہیں. اپنے فرشتوں کو اپوائنٹڈ کرتے ہیں ہر جگہ پہ، جہاں جہاں ناکے لگانے وہاں ناکے لگتے ہیں، جہاں ان بندوں کو خاص جگہ پہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے وہاں پہ اسپیشل کھڑا کیا جاتا ہے. اور خود جبریل امین تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ ان کو اسپیشل احکامات جبریل کو دیتا ہے. جبریل جاؤ زمین پر اور پوری زمین کا دائرہ دیکھ کر آؤ. دیکھو جبریل جب آتے ہیں جب وحی الہی اترتی، وحی الہی اترتی، تو جبریل امین کو اس خاص کام کے لیے آتے ہیں. زمین پر جب بھی آتے ہیں تو خاص کام کے لیے جبریل امین اس رات میں آتے ہیں اور آ کر دورہ فرماتے ہیں. آپ ہر جگہ پہ، بہت جگہ پہ آپ کی انسپیکشن چل جاتی، شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں جس کے لیے اللہ فرشتے اتار دے، جبریل امین اتار دے، پیچھے رہ کیا جاتی ہے. اب لیلۃ القدر کی اور فضیلتیں میں کہ نشانی اس کی کوئی نہیں ہے. ایک نشانی حدیث میں آئی ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اگلے دن جو سورج نکلتا ہے نا، اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اسے کرنوں سے وہ ہٹ کے ہوتا ہے، ویسے ہی وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، ایسا کہ کرنیں نہیں اس کے اوپر. یہ تجربہ ہم نے کر کے بھی دیکھا ہے، تلاش بھی کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. تو لیکن فائدہ کیا فائدہ؟ رات ہی گزر گئی، وہ تو اگلے دن نشانی ملی، کیا فائدہ؟ لیکن یہ کہ دل کے حوصلے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بتا دیا کہ بندہ کہتا چلو شکر ہے یار رات میں نے جگہ. مولانا مرحوم کئی دفعہ رات ان سے بات ہونی، تو خادم حسین صاحب تھے وہاں پر، ٹیلی فون کے محکمے میں ڈائریکٹر تھے، تو ان سے وہ بھی اعتکاف میں بیٹھتے، ہم بھی. تو کئی دفعہ ہم نے مشاہدہ تن آپس میں بات کی کہ کون سی رات تھی، تو میں نے کہنا کہ یہ، خادم حسین نے کہنا یہ، مولانا صاحب نے، کئی دفعہ ہماری ایک ہی رات نکلتی تھی کہ ایک ہی رات ایسی ہوتی. تو وہ سورج جو ہے اس کے بارے میں ایک میں حضور نے فرمایا کہ اس رات کے میں صبح میں کیچڑ پر سجدہ کروں گا. تو رات بارش برسی تو اس کے بعد مسجد نبوی کی چھت ٹپکتی تھی، نیچے مٹی تھی. سرکار نے جب فجر پڑھائی تو صحابی نے دیکھا ادھر آپ کے داغ لگا ہوا تھا مٹی کا. یہاں کہتے ہیں جی ہم نے جی کلین کے اوپر نماز ادا کرنی. کاش صاحب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ادھر کلین بچھا لیں. میں کہ میرے کو اتنے پیسے ابھی تیرے کو بھی نہیں ہونے. پیسوں کے ساتھ یہ بچھائیے. اللہ کے بندے میرے تو سمجھ نہیں آتی، یہ تو وقت کا تقاضا ہے، ورنہ میں اس کو مسجد نبوی کی طرز پہ بناتا، کچا ہوتا، کھجور کے ستون ہوتے، صاف ستھرا ہوتا. بس انشاءاللہ بنا تو میں نے لینا ہی ہے، یہ بندوں کو دے دینا ہے، استعمال کریں بندے اس کو جیسے مرضی. اپنا میں نے الگ ہی بنا لینا وہاں جا کے دور، بالکل کچا، وہیں پہ زمین پہ حضور نے سجدہ کرنا، مٹی لگنی آپ کے. ہیں جی یہاں کے کپڑے سمی اللہ ہاتھ لگا کے نیچے نا، ہاتھ ہی کپڑوں پہ رکھتے بھی گندے نہ ہو جائیں کپڑے. ہیں جی سرکار نے مٹی پہ سجدہ کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان، اس پیشانی پہ لاکھوں سلام ہیں.
جس پیشانی پہ داغے سجود تھے تیرے، اس پیشانی پہ تیری پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی پیشانی تھی، آپ کی پیشانی پہ کیا سجدے تھے؟ آپ تو زمین پہ داغ چھوڑ دیتے تھے۔ داغے سجود تو ہر کوئی رکھتا ہے پیشانی پر، وہ سجدہ کر کے زمین پہ تو داغ چھوڑ دے، ایسا کچھ کام کر کے زمین کو یاد رہ جائے بھی کسی نے یہاں پہ سجدہ کیا تھا۔ تو وہ آپ علیہ السلام کی 21ویں رات تھی، صحابی کہتے ہیں جو میں نے صبح دیکھا تو وہ 21ویں رات تھی، آ رہی سب سے پہلے 21ویں آنی ہے، بلکہ میں تو یہ 17 سے شروع کر لیتا ہوں، 17، 19، 21، ٹھیک ہے نا، تو اس سے شروع ہو جاتی ہے، پہلے تیاری شروع کر لو 2 دفعہ۔ تو لیلۃ القدر کی یہ ہے 23۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ایک بتا دے مجھے، میں جنگل سے آنا ہے، سرکار نے فرمایا 23 کی رات آ جائے گا۔ وہ پھر 23 کی رات آتے، گھوڑا باہر کھڑا کرتے، ساری رات مسجد نبوی میں ہوتے، صبح فجر پڑھتے، گھوڑا لے کے واپس جنگل میں وہاں پر چلے جاتے۔ 23، پھر 25 کا بھی آپ نے ایک دن دیکھا، ٹھیک ہے نا، پھر 27 کو بھی دیکھا، 29 کو بھی دیکھا۔ میں آپ کو خام خواہ ایک آدھ بتا کے کدھر جانا ہے، جب میرے پیارے نبی نے نہیں بتائی تو میں نے آپ کو کیا، باقی ہمیں کیا علم، اللہ کے علم میں سارا۔